کیا احکام موجود ہیں تورات میں جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتاتا ہے، اور یہ احکام ہمارے لیے یعنی قرآن میں بھی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات میں حکم دے دیا، قانون دیا۔ کتبنا بتایا تھا، ایک قانون کو کہتے ہیں۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ قتل کے بدلے قتل ہو۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اس کی جان محفوظ نہیں ہے، اس کی جان اس قتل کے بدلے لے۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی۔ اگر کسی نے آنکھ کا نقصان کیا ہے جان بوجھ کر، عمدن کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچا ہے، اس کو بھی نقصان۔ یہ عمدن کی بات ہو رہی ہے۔ بے بسی میں ناخواستہ طور پر اگر کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اکثر ایسے کسی نہ کسی ذریعے سے اس طرح ہو جاتے ہیں، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے عمد میں، مجرمانہ انداز میں کسی نے کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا، آنکھ نکال لی، آنکھ کو ختم کر دیا، تو اس کے ساتھ یہی عمل انجام دیا جائے گا۔ والعین بالعین والانف بالانف، حتی ناک کسی کی اگر فرض کرے کاٹ دی کسی نے تو اس کی ناک کاٹ دی جائے گی۔ اگر کسی نے ناک کو نقصان پہنچے تو وہ نقصان اس کو پہنچے۔ یہ احکام پہلے سے آ رہے ہیں اور معقول احکام ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کر کسی کا عمدن مجرمانہ انداز ہے، ظلم کے طور پر کسی کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے، اب اگر اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا ہے تو یہ معقول بات ہے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کو نقصان پہنچایا ہے تو کان کا نقصان اس کو پہنچایا جائے گا۔ حتیٰ اگر وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کسی نے کسی کا ناخن اتار دیا ہے، ناخن نکال دیا ہے، سارا ناخن ہی اس کا کیا کر دیا، کھینچ لیا ہے۔ ابھی بہت ظلم کرتے ہیں یہ بعض جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے مراحل جنہوں نے سیٹ کیے ہوئے کئی لوگ ہیں، وہ لوگ ان کے ناخن نکالتے ہیں۔ بعض ممالک کے جو عقوبت خانے ہوتے ہیں جن میں مثلاً ان کی پولیس ہوتی ہے، وہ اتنے سخت قسم کے مجرمانہ انداز میں لوگوں کے حتی ناخن تک بھی نہیں